الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. صدق الله العظيم. ایک بار زور سے درود شریف پڑھ لو. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکا ہے. یہ ستوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے. یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر افسوس آزادی پر یہ ملک لشکر کچھ بھی نہیں. ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص مروت کی دولت. کردار سے قومیں بنتی ہے، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں. یہ فرزان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. محترم عزیزان مہمان، پیارے بچوں اور نوجوان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے قربانی کو پیش کروں گا. قربانی کیا ہے؟ یہ بھی تو قربانی ہے کہ ہمارے آنے والے پیارے مہمان دور دراز کا سفر سے کر کے آئے. سفر کی تکلیف پھر اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر حاضری دینا، یہ بھی ہمارے اکابر کی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ مدرسہ انوار القرآن کی ان قربانی کو قبول فرمائے، آمین. میرے پیاروں، میں عرض کر رہا تھا قربانی میننگ آزمائش قرب سے بنا ہے. محبت میں ہر دوست اپنے اپنے طریقے سے آزماتا ہے. یہ شخص میرا لائق ہے یا پھر نالائق ہے. جتنا آدمی نبی کے قریب ہوتا ہے آزمائش بھی اتنی ہی آتی ہے. مدنی سرکار نے فرمایا بڑا امتحان تو انبیاء دیتے ہیں. کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو آرس سے کاٹا گیا، کسی کو کنویں میں ڈالا گیا، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا، کسی کو جنت سے نکالا گیا، کسی کو دریا سے نکالا گیا، کسی کو سولی پر لٹکایا گیا، کسی کو یہودی تخت دار لے گئے. میرے محبوب نے فرمایا جو انبیاء کے قریب ہوگا، جو رسولوں کا تابعدار ہوگا، اس پر بھی آزمائش آئے گی. کبھی ابو بکر کو مار پڑتی ہے، کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں، کبھی خون میں لپت ہے، کبھی وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، کبھی تن من دھن لٹا رہے ہیں، کبھی فاروق کا مسلح خون سے رنگین ہے، کبھی عثمان کا معاشرہ ہو رہا ہے، کبھی عمار بن یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی حضرت خبیب کو انگاروں پر ڈالا جا رہا ہے، سمیہ کو چیرا جا رہا ہے، زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہے، لبینہ کو قتل کیا جا رہا ہے. تقریباً 260 صحابہ مدنی کے قدموں میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. میرے بلال کو گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹا جا رہا ہے تو سلمان فارسی محبت میں تھپڑے کھا رہے ہیں. جتنا پیغمبر کے قریب ہوگا اتنے ہی امتحان آئیں گے. میرے مدنی کے الفاظ مجھے یاد ہے، فرمایا جتنا مجھے کافروں سے دکھ پہنچا کسی کو نہیں پہنچا. کبھی طائف میں پتھر برسائے گئے، کبھی مکہ کی گلیوں میں کچرا ڈالا گیا، کبھی پتھر برسائے گئے، کبھی شیبہ ابی طالب میں بائیکاٹ کیا گیا، احد میں داد مبارک شہید کر دیے گئے، کبھی گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا، میری سنت کا مذاق کیا، منہ پر تھوک دیا گیا، گلے میں کپڑا ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا. او میری امت سنو، مجھے بہت ستایا. کبھی مجھے پاگل کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنون کہا. کبھی اتنا نہیں رویا میری ہچکیاں بن گئی جب میں نے میرے چچا کے 11 ٹکڑے احد میں ہی دیکھے تھے. 70 صحابی کی لاشیں سامنے آئی. کبھی بلا معولہ کے مقام پر پورا وفد شہید کر دیا گیا. جو تکلیف دین کے خاطر جو قربانی میرے مدنی نے دی کسی نے نہیں دی. کسی صحابہ فرماتے ہیں سرکار کو 3 سال سے بائیکاٹ کیا گیا، کھانا بند، پینا بند. پنکھے کی ہوا کھا کر گالی چوپی آرام کرنے والوں، پچرنگی کھانا کھانے والوں. صحابہ
صورت اتار ڈالی. شرم کرو مسلمانوں, شرم کرو. تمہارے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے, تمہارے لیے دانتوں کو توائے, تمہارے لیے کانٹوں پہ چلے, تمہارے لیے چہرے پہ تھوکا گیا, تمہیں غیرت نہیں آئی. آج بھی تمہیں دشمن کا چہرہ پسند ہے, دشمن کی شادی پسند ہے. اگر تجھے کالی کملی والے سے محبت ہوتی, ان کی قربانی کی قدر ہوتی, سر پہ انگریزی بال نہیں رکھتا, بھنگی کی طرف پائجامہ نیچے نہیں پہنتا. میری بات نہیں حدیث سنا رہا ہوں. پائجامہ لوگی ٹکڑے کے نیچے ہوگی, وہ جہنم میں جائے گا. ما اسفل من الکعبین من الحجار فی النار. اے محبت کے دعوے دارو, اذان ہونے پر سرکار کی جماعت مسجد میں ہوتی ہے, منافقوں کی طرف بازار میں نہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا اللہ کی کامیابی کی طرف بلاتی ہے. شراب, چوری, زنا, بے حیائی کی طرف نہیں. کیوں بھاگ رہے ہو حق کی آواز سن کر؟ ارے یہ تو شیطان کا کام ہے. اذان سن کر بھاگنا, حق کی طرف سے منہ موڑنا. ہم تو آقا کے دیوانے ہیں, کوثر کے پروانے ہیں, ہمارے بگڑے کام یہاں سے بنتے ہیں. غیور مسلمانوں, آپ نے جس طرح آج وقت کی قربانی دی, اسی طرح آئندہ عہد کرے. انشاءاللہ رہی زندگی دین کے اوپر قربان کریں گے, اللہ اور رسول کی تابعداری زندگی گزاریں گے. بس ایک بات کہہ کر اپنی جگہ لوں گا. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب گھر سے باہر کسی جنگل میں چلے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑی بے چینی ہوئی کہ میرا ابا جان کہاں چلے گئے. حضرت علی سے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر سے کہا, آج پورے دن سے پکڑ نہیں آئے, پتہ نہیں کہاں گئے. تمام صحابہ ڈھونڈنے نکل پڑے. جب جنگل میں پہنچے تو ایک چرواہا بکری چرانے والا ملا. پوچھا, آپ نے کسی کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا, میں روزانہ یہیں پر اپنی بکریاں لاتا ہوں, کسی کو نہیں دیکھا, مگر ہاں جو یہ سامنے والا پہاڑ ہے اس میں رونے کی آواز آتی ہے. حضرت فاطمہ بولی, بس یہیں پر میرا ابا ہونا چاہیے. جب دیکھا تو سرکار دو عالم کالی کملی والے مقام محمود کے ستارے راز دلارے سجدے میں سر مبارک کو رکھ کر رو رہے ہیں. آواز آتی ہے, یا رب امتی اللہم اغفر امتی. لکھنے والوں نے لکھا ہے, زمین پر پانی گرنے سے گھاس اگتی ہے, ہری بھری زمین ہو جاتی ہے. سرکار کا سر پتھر کی چٹان پر ہے, آنسو کی وجہ سے پتھر پر گھاس اگ گئی. حضرت فاطمہ کا سینہ بھر آیا, آنسو نہیں رو پائی, محبت جوش مار اٹھی. اپنے والد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا, پیارے ابا, پیارے ابا سر کو تو اٹھاؤ. محبوب نے سر کو اٹھایا, اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا لیا. فرمایا, بیٹا, اے بیٹا, تُنے ذرا جلدی کر دی اٹھانے میں, تھوڑی دیر ہوتی تو وہ عرش عظیم کی مالک کی قسم پوری امت کی مغفرت ہو جاتی. یہ تھی میرے مسلمانوں آقا کی قربانی. اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کے خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے.